بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی اور حضرت یعقوب کے چہیتے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے، جن میں 10 بڑے اور 2 چھوٹے تھے۔ چھوٹے بیٹوں میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے ان کے چھوٹے بھائی بنیامین تھے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر پوری سورت یعنی سورت یوسف نازل فرمائی اور اس کو بہترین قصہ قرار دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت بھی تھے اور خوب سیرت بھی تھے۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں خواب میں دیکھتا ہوں ایک سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر اپنا فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں خوابوں کی تعبیر بتانے اور باتوں کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت دینے والا ہے۔ ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تلقین فرمائی کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کہیں وہ تمہارے بھائیوں کے دل میں تمہارے خلاف حسد پیدا نہ کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بڑے بھائیوں کا خیال تھا کہ ہم جوان ہیں اور اپنے والد کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں، لیکن ہمارے والد کو ہم سے زیادہ یوسف علیہ السلام سے محبت ہے۔ بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں یوسف کو قتل کر دینا چاہیے یا کہیں دور پھینک آنا چاہیے تاکہ ہمارے والد کی توجہ یوسف علیہ السلام سے ہٹ کر ہماری طرف ہو جائے۔ اپنے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے بھائی اپنے والد کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ کل ہم سیر و تفریح کے لیے جنگل جا رہے ہیں، آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ بھی کھیلے کودے اور ہمارے ساتھ کھائے پیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف کی جدائی مجھے غمگین کر دے گی، مجھے خوف ہے کہ تم کھیل کود میں لگ جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ بھائیوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا جائے جبکہ ہم طاقتور جماعت ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بالآخر اجازت دے دی۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل پہنچ گئے۔ بڑے بھائی یہودا نے سب کو مشورہ دیا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ انہیں ایک گہرے کنویں میں ڈال دو، لہٰذا انہوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے جنگل بیابان میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا اور واپس گھر چلے آئے۔ اس وقت اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی کہ ایک وقت آئے گا آپ ان کے اس سلوک سے انہیں آگاہ کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے پہنچے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم آپس میں کھیل میں لگ گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا، اسے ایک بھیڑیے نے کھا لیا۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹا خون لگائے ابا جان کے پاس پہنچے۔ انہوں نے حضرت یوسف کی قمیض کو ثبوت کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا خواب سچا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یوسف علیہ السلام کو بلند مرتبہ عطا فرمانے والا ہے، لہٰذا وہ سمجھ گئے کہ یوسف ابھی زندہ ہے اور یوسف کے بھائی صحیح نہیں کہہ رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے، لہٰذا میں صبر کرتا ہوں اور اس معاملے میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قافلے والوں کا سلوک۔ کنویں میں تنہا تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ ایک قافلے کا جنگل سے گزر ہوا۔ قافلے والوں نے اپنے ایک آدمی کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ اس شخص نے پانی بھرنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے۔ اس شخص نے جب ڈول اوپر کھینچا تو ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ خوشی میں پکارنے لگا، یہ تو نہایت خوبصورت لڑکا ہے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنے کے لیے چھپا لیا۔ بھائیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے تھوڑی قیمت لے کر یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کو بیچ دیا۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مہنگی قیمت میں خریدا۔ عزیز مصر نے
اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ یوسف کو عزت و اکرام سے رکھو، شاید کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس سے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر پوری ہوئی۔ مزید یہ کہ اللہ نے حضرت یوسف کو باتوں خوابوں کی تعبیر یعنی حقیقت تک پہنچنے کا علم سکھایا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنعان کے گہرے کنویں سے نکال کر مصر کے خزانوں کے والی عزیز مصر کے گھر پہنچایا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کے رہن سہن کے اسباب اور مصر میں آپ علیہ السلام کے استحکام اور با اختیار شخصیت ہونے کی راہیں ہموار کر دی گئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو خوبصورتی میں ان جیسا کوئی نہ تھا۔ ایک دن زلیخا نے محل کے تمام دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگی اور دروازے کی طرف دوڑے۔ زلیخا نے ان کا پیچھا کیا اور پیچھے سے ان کی قمیص پکڑی تو وہ پھٹ گئی۔ جب دونوں دروازے کے پاس پہنچے تو وہاں انہوں نے عزیز مصر کو کھڑا پایا۔ شوہر کو دیکھتے ہی زلیخا نے حضرت یوسف پر برائی کا الزام لگایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً انکار کیا اور فرمایا یہ عورت مجھے برائی کی دعوت دے رہی تھی۔ عزیز مصر کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ اس پر زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ یوسف کی قمیص کو دیکھا جائے، اگر وہ سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ جب ان کی قمیص کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس پر عزیز مصر نے زلیخا کو ڈانٹا اور کہا کہ تم ہی گناہ گار ہو، لہٰذا اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ زلیخا کا یہ واقعہ لوگوں میں عام ہو گیا۔ امیر گھرانوں کی عورتیں زلیخا کو برا بھلا کہنے لگی کہ وہ ایک معمولی غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ جب زلیخا تک یہ باتیں پہنچی تو اس نے تمام عورتوں کو دعوت پر بلایا اور ان کی مہمان نوازی پھلوں سے کی، ہر ایک کو پھل کاٹنے کے لیے چھری دی۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان عورتوں کے سامنے سے گزرے۔ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے اور کہا یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک نہایت معزز فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنہ دے رہی تھی۔ ساتھ ہی زلیخا نے یہ بھی کہا اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے برائی کے بجائے قید میں رہنا زیادہ پسند ہے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور عورتوں کے فریب سے انہیں بچا لیا۔ عزیز مصر نے عورتوں کا حال دیکھ کر یہی طے کیا کہ یوسف کو کچھ عرصہ کے لیے جیل بھیج دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان بھی جیل میں داخل کیے گئے۔ یہ دو نوجوان مصر کے بادشاہ کے خادم تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا اور دوسرا روٹی پکانے والا تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ بادشاہ کو شراب پلانے والے نے خواب دیکھا کہ بادشاہ کے لیے شراب بنا رہا ہے، جبکہ دوسرے نے خواب دیکھا کہ بادشاہ کے لیے روٹیاں پکا کر سر پر رکھے ہوئے ہیں اور پرندے اس کے سر سے نوچ کر کھا رہے ہیں۔ دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب سنائے اور ان کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ دونوں نوجوان توجہ سے ان کی بات سن رہے ہیں، تو انہوں نے ان نوجوانوں کو تسلی دی کہ میں جلد تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں نوجوانوں کو توحید یعنی ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دی، اپنے عظیم المرتب آباء کرام کی اتباع کرنے کی طرف متوجہ کیا اور شرک سے بچنے کی تلقین کی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ بادشاہ کو شراب پلانے والا آزاد کر دیا جائے اور وہ دوبارہ بادشاہ کی خدمت کرے گا، جبکہ روٹی پکانے والے کو سولی دے دی جائے اور پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو شراب پلانے والے سے فرمایا کہ وہ ان کا ذکر اپنے بادشاہ سے کرے، لیکن وہ حضرت یوسف کا ذکر بادشاہ سے کرنا بھول گیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کئی سال رہے۔ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موتی گائیں جن کو 60 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 سبز خوشے اور 7 خشک خوشے۔ بادشاہ نے
اپنے ارکان سلطنت سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ سرداروں نے کہا یہ پریشان کر دینے والا خواب ہے اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اس پر بادشاہ کے آزاد ہو جانے والے خادم کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا، لہٰذا مجھے بھیج دیں۔ پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں پہنچا اور انہیں بادشاہ کا خواب سنایا۔ خادم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا آپ اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ 7 سال خوب کھیتی باڑی کرو، خوب غلہ ہوگا اور خوشحالی رہے گی۔ ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر بھی بتائی کہ جو غلہ ہو کر ٹوٹو تھوڑا استعمال کرو، باقی خوشوں میں رہنے دو تاکہ اناج دیر تک محفوظ رہے۔ پھر فرمایا کہ خوشحالی کے ان 7 سالوں کے بعد قحط کے 7 سال آئیں گے جس میں یہ بچا ہوا اناج کام آئے گا۔ ان 7 سالوں کے بعد دوبارہ بارشیں ہوں گی اور قحط دور ہو جائے گا۔ خادم نے جب بادشاہ کو خواب کی تعبیر اور قحط سے نمٹنے کی تدبیر بھی بتائی تو وہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فوراً اپنے پاس بلوایا۔ جب بادشاہ کا پیغام لے کر قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ پہلے بادشاہ سے کہو کہ وہ معلوم کرے ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا تو زلیخا نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا اعتراف کیا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دو، کیونکہ میں علم بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خاص وزیر بنا لیا۔ رفتہ رفتہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے ایک صاحب اختیار شخصیت بن گئے۔